آج ہم آپ کو کربلا کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر دل تڑپ اٹھے گا۔ کربلا کے میدان میں جہاں بنی ہاشم بہادری میں سب سے آگے تھے، ان کا ایک فرد پورے لشکر پر بھاری تھا، لیکن ایک شخص کی بات ہی کچھ اور تھی، جس نے کئی یزیدیوں کو صرف اپنی آنکھوں سے مارا۔ سب کو صرف اسی کا خوف تھا کہ اگر وہ میدان میں آ گیا تو کیا ہوگا۔ وہ اپنی بہادری کی وجہ سے پہچانا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی فوج کا علم بردار، جو 30,000 کے لشکر کے لیے کافی تھا، وہ امام علی علیہ السلام کا بیٹا حضرت غازی عباس تھا۔ وہ فرات پر صرف ایک مشک پانی بھرنے آئے تھے، نہ کہ جنگ کرنے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور حضرت عباس علیہ السلام پر حملہ کیا، اس حملے کی دفاع میں حضرت عباس کے ہاتھوں 2,415 یزیدی سپاہی مارے گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات کے کنارے 2,415 یزیدیوں کو مارتے رہے، وہ بھی پیاس کی حالت میں۔ مشک آپ کے ہاتھ میں تھی تو حضرت عباس علیہ السلام نے مشک کو پانی میں ڈالا۔ آپ کے ارد گرد یزید کے سارے سپاہی آ گئے۔ سمر، جو کہ حضرت عباس علیہ السلام سے بہت دور کھڑا تھا، خوف کی نگاہوں سے حضرت عباس علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یزید کے سارے سپاہی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے جانے کی ضرورت نہ کر سکے۔ غازی عباس شیر کی طرح مشک نکال کر پانی بھرنے لگے۔ سمر اسی سوچ میں تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ سمر کو بھی وہ ساری باتیں یاد تھیں جو عمر بن سعد نے کہی تھی کہ اگر تم اتنا خوف، اتنا ڈر رکھتے ہو ان کے کچھ سپاہیوں سے، پھر تم ہاشمی نوجوانوں کا کیا کرو گے جو حسین علیہ السلام کے خطرناک بازو ہیں؟ اگر عباس میدان میں آ جائے تو کیا کرو گے؟ یقیناً اگر عباس میدان میں آ جائے تو تم سب کے سب اسے دیکھ کر ہی مر جاؤ گے۔ عباس علیہ السلام نے اپنے ہاتھ فرات کے پانی میں ڈالے اور خود پانی پینا چاہا۔ پانی اپنے چہرے کے قریب کیا تو وہ پانی پی نہ سکے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو اپنی پیاس سے زیادہ بیوی سکینہ، امام حسین علیہ السلام اور گھر والوں کی پیاس زیادہ عزیز تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر والے پیاسے رہے اور میں سیراب ہو جاؤں۔ عباس علیہ السلام نے وہ پانی واپس اسی فرات میں ڈال دیا اور مشک بھرنے لگے۔ اسی وقت سمر نے حضرت عباس علیہ السلام سے کہا، عباس، کس چیز کو گھوم رہے ہو؟ فرات کے پانی کو؟ یہ اتنی تاخیر کس کے لیے؟ یاد رکھو کہ تم اس سرزمین کے بہترین سپاہیوں میں سے ایک ہو۔ آ جاؤ اور امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان نہ کرو۔ حضرت عباس علیہ السلام اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے۔ جب مشک بھر لی تو حضرت عباس علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس جانے لگے تو سمر ملعون نے کہا، نہ جاؤ عباس، رک جاؤ، موت کی طرف قدم نہ بڑھاؤ۔ جب سمر نے دیکھا کہ حضرت عباس علیہ السلام نے اس لالچ کو سویکار نہ کیا تو وہ غصے سے لال ہو گیا اور یہ سمجھ گیا کہ حضرت عباس علیہ السلام پانی لے کر گئے تو وہ سفل ہو جائیں گے اور انہیں سفل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ سمر کے کہنے پر حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے لشکر کے لشکر آ گئے اور حضرت عباس علیہ السلام کو روکنے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے یہ لشکر کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کا مقصد ان سے جنگ کرنا نہیں تھا، بلکہ خیموں تک پانی پہنچانا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام ان سے مقابلہ کرنے لگے۔ جو بھی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے آتا وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو جاتا۔ سمر یہ چلاتا رہا، کچھ بھی کرو مگر عباس پانی نہ لے کر جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام بہت سے یزیدی سپاہیوں کو قتل کر کے فرات سے بہت دور آ گئے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے اور چاروں طرف بہت سے سپاہی آ گئے اور انہیں گھیر لیا۔ سمر یہ چلاتا رہا کہ جاؤ اور اس سے مشک چھین لو۔ حضرت عباس علیہ السلام دشمن سے مقابلہ کرتے رہے اور خیموں کی طرف نکلنے لگے۔ پھر کسی نے درخت کے آڑ سے زوردار تیر مارا جو حضرت عباس علیہ السلام کے بازو میں لگ گیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے دوسرے ہاتھ میں تلوار لی اور مشک کو اپنے دانتوں میں پھنسا لیا اور دشمن سے مقابلہ جاری رکھا۔ اسی سمے درخت کی اوٹ میں سے ایک یزیدی سپاہی نے تیر سے آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ گئے۔ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے دانتوں میں مشک پکڑی اور تیزی سے خیموں کی طرف جانے لگے۔ ان کا ارادہ تھا کہ اگر کچھ بھی ہو جائے، میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ مشک خیموں تک پہنچ جائے۔
لیکن پھر حضرت عباس علیہ السلام کے سر مبارک پر ایک زوردار وار کیا گیا اور آپ کربلا کی زمین پر گر پڑے۔ مشق آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور سارا پانی بہہ گیا۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت عباس کہنے لگے کہ میں بی بی سکینہ کو پانی نہ پلا سکا، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکا۔ یہ حضرت علی کے بیٹے غازی عباس، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان کر دی، کربلا کے میدان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب امام حسین علیہ السلام خالی مسکیجہ لے کر خیموں کی طرف آنے لگے تو بیوی سکینہ سارے بچوں کو جمع کر کے مسکیجے کو دور سے دیکھنے لگی اور فرمانے لگی، اے بچوں، میں نے کہا تھا نا میرے چاچا عباس نہر سے پانی لے کر آئے گا۔ جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام قریب آنے لگے، بی بی سکینہ کا تجسس بڑھنے لگا۔ جب امام حسین علیہ السلام کا جسم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے رنگین دیکھا اور مشق کو خالی دیکھا تو بی بی سکینہ رو کر فرمانے لگی، بابا چاچا عباس کہاں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سکینہ، تمہارا چاچا نہر کے کنارے سو رہا ہے۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا میرا اصغر 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ امام حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو دیکھا اور فرمایا، سکینہ آؤ۔ ایک خالی خیمے میں اپنی بیٹی سکینہ کو لے گئے اور زمین پر ہاتھ رکھا۔ جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو زمین سے پانی ابلنے لگا۔ بی بی سکینہ پانی کو دیکھ کر خوش ہونے لگی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سکینہ، اس خیمے کے باہر نگاہ کر کے دیکھ۔ جب بی بی سکینہ نے باہر دیکھا تو باہر لاکھوں لوگ پیاسے تھے جو بی بی سکینہ کو دیکھ رہے تھے۔ بی بی سکینہ نے فرمایا، بابا یہ کون ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، سکینہ، یہ تیرے نانا کی امت ہے۔ اگر آج تم پانی پی لوگی تو روزے محشر یہ سب لوگ حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے پیاسے رہنے سے ہی اللہ کے رسول کا دین بچے گا، تیرے نانا کی نبوت بچے گی۔ بی بی سکینہ نے کہا، بابا میرے نانا کی امت کے لیے اگر اس سکینہ کو قربان ہونا پڑے اور تا قیامت اگر پیاسا بھی رہنا پڑے تو مجھے منظور ہے۔ میرا بھائی علی اصغر اگر پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائے مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اللہ کے دین کے لیے ہم اہل بیت ہر دکھ سہ لیں گے۔ سلام ہو بی بی سکینہ کی پیاس پر۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سکینہ کے ساتھ ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت کے لوگوں نے اپنی نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ظلم تھا جو یزیدی فوج نے سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو؟ جب میدان کربلا میں سب لوگ شہید ہو گئے تو امام حسین علیہ السلام اکیلے تنہا رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ذوالجناح کی لگام کئی بار کھینچی مگر ذوالجناح آگے نہ بڑھا۔ ذوالجناح سر کو جھکا کر اپنے قدموں کی طرف دیکھنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے اترے تو دیکھا کہ بیوی سکینہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے، اے ذوالجناح، میرے بابا کو نہ لے کر جا۔ وہ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگی۔ امام حسین علیہ السلام نے سیدھا بی بی سکینہ کو زینب کے حوالے کیا۔ جب خیموں میں آگ لگ گئی تو سکینہ روتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی اور دوڑتی ہوئی میدان کربلا کی طرف گئی۔ ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدھے سکینہ نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی بی بی سکینہ نے کہا کہ حسین تو اس ظالم نے تیر کو نکالا اور امام حسین علیہ السلام کو مارتے ہوئے فرمایا کہ دیکھ یہ تیرے بابا ہے۔ بی بی سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا کی طرف پہنچی اور اپنے بابا کی گردن پر خنجر چلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شرم ملعون بیوی سکینہ کو چھری دکھا دکھا کر امام حسین علیہ السلام کی گردن پر مارنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالموں نے جسموں پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی۔ میدان کربلا میں عصر کے وقت کوفیوں کے کچھ لٹیروں نے اہل بیت کو ایک خیمے میں جمع کر کے باقی خیموں کو آگ لگا دی۔ آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے اور اہل رسول کے دل ڈوب رہے تھے۔ شیطان کے ساتھیوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ سکینہ کے کانوں کی بالیاں کھینچی گئی۔
बीवी सकीना ने रोकना चाहा तो उसे थप्पड़ मारा। इससे बढ़कर जुल्म सितम और क्या होगा। कितने बेहया थे वो हाथ जो हुसैन की बच्ची पर उठे, कितने बेगैरत थे वो हाथ जो अली की बेटी पर उठे। उमर बिन साद ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब लौट घसोट को ख़त्म करो और यहाँ से चलो। ख़ानदान अहले बैत के तमाम अफराद एक ही खेमे में बैठे हुए इतनी हालत जार पर रो रहे थे। इतने में शाम का वक्त हुआ। यजीदी अपने मदारों को दफन करने के बाद अपने पड़ाव में शाम के बाद जश्न मना रहे थे और ख़ानदान अहले रसूल की शहजादिया बीमार ज़ैन अल आबिदीन के सराने बैठी अपनी हालत जार पर रो रही थी। प्यास का एहसास ही ख़त्म हो चुका था। रात सर पर आ गई थी। बीवी सकीना फरियाद कर कर के इस तरह खामोश हो चुकी थी जैसे मौत की गोश में पहुंच चुकी हो। ज़ैनब कई बार जाकर अपने भाई का सिर चूम आती तो कभी खेमे में आकर बीमार ज़ैन उल आबिदीन को देखती। रात आधी से ज़्यादा ढल चुकी थी। अचानक बीबी ज़ैनब ने जो साए देखे तो बीबी ज़ैनब ने बुलंद आवाज़ से फरमाया, आगे मत आना, एक पर्दा नशी अपने भाई की लाश पर पहरा दे रही है। आवाज़ आई, बेटी हम गैर नहीं हैं, हम भी तेरा पहरा ही देखने आए हैं। बीबी ज़ैनब ने पहचान लिया कि यह तो मेरे बाबा अली की आवाज़ है। तसल्ली के लिए दोबारा आवाज़ दी, आप कौन हैं पहले बताओ फिर आगे बढ़ना। आवाज़ आई, बेटी हम आगे नहीं आएंगे, मेरी कमज़दा बेटी सब्र रखो, मैं तेरा बाप अली हूँ और यह तेरी माँ फ़ातिमा बिन्त रसूल है। हम तुम्हारा पहरा देखने के लिए आए हैं। बीबी ज़ैनब ने बेकरारी से आवाज़ दी, अम्मी जान। आवाज़ आई, जी बेटी क्या बात है। बीबी ज़ैनब कहने लगी, अम्मी जान आप रुक क्यों गई, आकर मेरे भाई की लाश तो देख लो, मुझे दिलासा तो दे जाओ। आवाज़ आई, बेटी मैं आगे नहीं आ सकती। बीबी ज़ैनब ने आवाज़ दी, अब्बा जान। आवाज़ आई, जी बेटी। बीबी ज़ैनब फरमाने लगी, अब्बा जान आप सुबह क्यों नहीं आए, जब आपका घराना लूट रहा था उस वक्त आप कहाँ थे। आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब अली असगर को तीर मारकर शहीद किया गया और अली असगर ने तीर खाकर दम तोड़ा। अली अकबर की लाश को उठाते वक्त मेरे भाई की कमर ढेरी हो रही थी। जब कासिम की जवानी लूटी गई, जब अब्बास के बाजू कलम किए गए, जब मेरे भाई का सर काटा गया। बाबा आपको उस वक्त आना था जब हुसैन का सीना तीरों और तलवारों से छन्नी हुआ था। आप उस वक्त क्यों नहीं आए जब मेरे भाई के गले में तीर फंसा हुआ था। मेरे बाबा मैं तो उस वक्त भी आपको बुलाते रही कि या अब्बा जान। आवाज़ आई, बेटी हम उस वक्त भी आए थे, तुम्हारी अम्मी साथ थी और तुम्हारे नाना भी साथ थे। हमने तुम्हारा पूरा इम्तिहान अपनी आँखों से देखा। तुम्हारे नाना शहीदों के खून को बोतल में जमा करते रहे। हमने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। मेरे बेटे हुसैन ने वैसा ही इम्तिहान लिया जैसा उसके नाना हुजूर चाहते थे। तुम्हारी अम्मी अपनी कुर्बानियों से पूरी तरह मुतमईन हैं। तुम्हारे भाई और भतीजे जन्नत में पहुंच चुके हैं और वहां आराम कर रहे हैं। मेरे लख्त जिगर तुम्हारा इम्तिहान अभी बाकी है। तुम बनते रसूल के दूध की लाज रखोगी। सब्र और शुक्र से रहना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। फिर आवाज़ आना बंद हो गई। बीवी सकीना के दिल को काफ़ी इत्मीनान हासिल हो गया था। सुबह हुई और अहले बैत को कोफा ले जाया जा रहा था तो बीबी ज़ैनब ने मदीना की तरफ रुख करके इस तरफ फरियाद की कि सुनने वालों के सीने चाक हो गए। अहले बैत को शाम की जेल में कैद कर दिया गया। सलाम हो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सलाम हो अहले रसूल के ख़ानदान पर जिन्होंने इस्लाम के खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों और परिवार में भेजो।